مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کی محبت بری داستان سنیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو ترتیب دی، صفیں بنائی اور صفوں کو فرمایا درست کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، چھڑی، اس چھڑی سے حضور صفوں کو سیدھا کر رہے تھے تاکہ جنگ جیسے شروع ہو تو پھر اسی انداز میں اس کا مقابلہ کیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صفیں سیدھی کرتے 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 ایک طرف گئے تو ایک صحابی سیدنا اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صف سے تھوڑا آگے نکلا ہے، جان بوجھ کر انہوں نے اپنے آپ کو آگے کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو آپ علیہ السلام نے اس کے پیٹ پر چھڑی ماری اور چھڑی پیٹ سے کہا اسود پیچھے ہو جاؤ، سب درست کر لو، لائن کے برابر میں کھڑے ہو۔ سیدنا اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگی تربیت دی، جنگ کا طریقہ سکھایا، جہاد کے بارے میں ترغیبات دی، صحابہ کرام علیہ رضوان کے دل میں جوش ایمانی، جذبہ ایمانی کو ابھارا۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے تو سیدنا اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ حق بولنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بولو۔ اب صحابہ بھی اس پر حیران ہے، یار یہ کون سا حق مانگنے کا وقت ہے، ابھی تو لڑائی ہونے والی ہے، سامنے کفار موجود ہے، ہمارا ان سے مقابلہ ہے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جنگی تربیت فرما رہے ہیں اور یہ صحابی اپنا حق لینا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مانگو۔ عرض کیا آقا میں آپ سے بدلہ چاہتا ہوں، آپ نے ساری زندگی بدلے کا سکھایا ہے تو میں آپ سے ابھی اور اسی وقت بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا تعجب اور بڑھ گیا کہ اس وقت حضور سے بدلہ لینے کا کیا مطلب ہے۔ سیدنا سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آقا آپ نے ابھی میرے پیٹ پہ چھڑی ماری ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی یہ بدلہ لوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان، ارشاد فرمایا آؤ آگے بڑھو اور اپنا بدلہ لو۔ آپ علیہ السلام رک گئے۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان ترچھی نگاہوں سے ان کو دیکھنے لگ گئے کہ اس وقت جنگ کی حالت میں یہ حضور سے بدلہ لینا چاہ رہے ہیں۔ بدلہ لینے کا مطلب حضور نے ان کے پیٹ پہ چھڑی ماری تو اب یہ کہتے ہیں کہ میں بھی چھڑی ماروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ حضور کو چھڑی مارے تو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اب صحابہ کرام علیہ رضوان نے ان کو عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھا، ظاہر ہے وہ بھی صحابہ کی محبت تھی، صحابہ کا پیار تھا، یہ حضور کو چھڑی مارے وہ بھی صحابہ کے سامنے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق حق ہے، جس کا حق ہے اسے دینا پڑے گا۔ حق ادا کیے بغیر اگر بندہ مر گیا تو آخرت میں پھنسے گا، حق دنیا میں دے کر جائے، اور اسی حق کا طریقہ آپ دے کے سرکار سکھا رہے ہیں۔ بظاہر یہ صحابی کا واقعہ ہے مگر اس میں تعلیم قیامت تک آنے والی امت کے لیے ہے کہ دنیا میں کسی کا حق مار کر مت مرنا ورنہ آخر میں مر جاؤ گے۔ حق جس کا ہے دنیا میں دے کر جاؤ، خاص طور پر اگر اللہ کے بندوں کا حق ہے تو یا تو ادا کر کے جاؤ یا معافی تلافی کر کے جاؤ، ورنہ قیامت کے دن جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ اپنے حقوق معاف فرما دے گا، وہ مالک ہے، وہ مرضی کا مالک، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، تراویح نہیں پڑھی، زکاتیں نہیں دی، حج نہیں کیے، عمرے نہیں کیے، کوئی نیکی نہیں کیے، بڑے سے بڑا مجرم سامنے کھڑا ہوگا، رب چاہے گا اسے بھی معاف کر دے گا۔ بلکہ کئی گناہگار لوگوں کو جو قیامت کے دن کانپ رہے ہوں گے، جن کو پتہ ہوگا ہم جہنم میں جائیں گے، مگر اللہ اعلان فرمائے گا ان کو جنت میں لے جاؤ، اپنی رحمت کی وہاں جھلکیاں دکھائے گا۔ میری رحمت میرے گناہگار بندوں کے لیے اس طرح برستی ہے۔ اس وقت حق یہ مار کر مت مرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی حالت میں، ابھی جنگ ہونے والی ہے، حق ادا کرنا سکھایا اور کر کے دکھایا۔ حضور نے خالی بولا نہیں، کر کے دکھایا۔ اور صحابہ تمہارا ان کو دیکھنا اپنی جگہ، تمہاری محبت اپنی جگہ، مگر اسود نے
اپنا حق مانگا ہے، آگے بڑھ اور سواد آؤ اور اپنا حق لو. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو چھڑی دی، انہوں نے اپنے ہاتھ میں چھڑی لی. اور اب حضور نے اپنے مبارک پیٹ سے، بطن اقدس سے حضور نے جو چادر اوپر پہنی ہوئی تھی اس کو اٹھایا. اب حضور کا یہ مبارک پیٹ ظاہر ہوا. تو سیدنا سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کے قریب آئے اور حضور کا مبارک پیٹ دیکھا، چھڑی پھینکی اور حضور کے پیٹ سے لپٹ گئے اور چومنے لگ گئے. دیوان کی وار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم اقدس کے انہوں نے بوسے لیے اور حضور کو یوں چمٹ گئے حضور کے ساتھ. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سواد یہ کیا کیا تم نے؟ اب صحابہ کی محبت بری نگاہوں کا دیکھ وہ جو انداز تھا وہ کمال ہی کمال. شاہد فرمایا سواد یہ تم نے کیا کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت میرے سامنے ہے، میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے آپ کے بدن کو چھو کر جاؤں. میں نے یہ سن رکھا ہے آپ کی مبارک زبان سے کہ دنیا کی جس چیز کو نبی سے نسبت ہو جائے گی، جس کا تعلق حضور سے ہو جائے گا، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، اللہ اس پر جہنم کو حرام فرما دے گا. جب کائنات کی کسی چیز کو آپ سے نسبت ہو، آپ سے تعلق ہو، اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے. آقا میں دیکھ رہا ہوں موت میرے سامنے ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آج مرنے سے پہلے، موت کے منہ میں جانے سے پہلے میرا بدن آپ کے مبارک بدن کو چھو جائے، آپ کے مبارک بدن کو کے بوسے لے، تاکہ میں اپنے اوپر جنت میں جانے کو لازم کر لوں. میں چاہتا ہوں کہ میرا بدن بھی آپ کے بدن سے مس ہو جائے، ٹچ ہو جائے، تاکہ آپ کے بدن مبارک کی برکت اللہ مجھے بھی عطا فرما دے. اس لیے میں نے یہ ہیلا کیا کہ اس بہانے حضور کے مبارک بدن کو چومنے کی آج مجھے سعادت مل جائے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری محبت اپنی ہے مگر صحابہ کا انداز بھی دیکھو. اب صحابہ رش کی نگاہوں سے دیکھنے لگے. اب جنگ ہوئی، سیدنا سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں کود پڑے، اتنا بہادری سے لڑے کہ کئی کفار کو واصل جہنم کیا اور سب سے آخر میں اپنی جان حضور کے دین کے نام پہ قربان کر دی. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لاش کے پاس تشریف لائے تو صحابہ کرام علیہ رضوان ان کو دیکھ کر اب رونے لگے، رش کی نگاہوں سے رونے لگے. اور کئی صحابہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کئی صحابہ نے اپنی زبان سے یہ جملے کہے سواد کاش تمہاری جگہ ہم ہوتے، تم وہ خوش نصیب ہو کہ جہاد تو کیا ہی کیا، اسلام کی پہلی جنگ میں لڑے، شہادت کا رتبہ بھی پایا اور شہادت سے پہلے اپنے بدن کو مصطفیٰ جان رحمت کے مبارک بدن سے بھی ملا کر چلے گئے. اس سے بڑی تمہارے لیے سعادت کیا ہوگی؟ یہ صحابہ کا ایمان تھا. صحابہ قطعی جنتی ہیں، مگر صحابہ نے یہ عمل کر کے قیامت تک آنے والی امت کو درس دیا نبی سے محبت اس طرح کرو، دنیا میں نبی سے تعلق جوڑو، نبی سے رشتہ مضبوط کرو، نبی کی محبت، نبی کی عقیدت میں کامل بن جاؤ. یہ نبی کی محبت و عقیدت تمہیں دنیا میں بھی کامیابی دلائے گی، کب آخرت میں بھی تمہیں کامیابی دلائے گی.